جیسے ہی 3 سے اوپر کا وقت ہوا، نواب عالیان اٹھے تھے، یہ بولتے بس ایک دن اور چھوٹی بیگم، پھر اگلا سارا ہفتہ، ساری کی ساری راتیں آپ بس میری باہوں میں۔ آپ کا عالیان اب آپ کے بنا نہیں رہ پا رہا۔ یہ کیسی تشنگی ہے، کیسی بے سکونی ہے یہ، جو آپ کو ایک لمحہ نہ دیکھنے پر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نواب عالیان علی خان یہ سوچتے اپنی قمیض نیچے سے اٹھاتے شاور لینے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نواب عالیان جو شاور کے نیچے بھیگ رہے تھے، وہ کب سے شاور گلاس کیبن کے شیشے سے سر ٹکائے کھڑے تھے اور آخر بولے، برستے پانی کے نیچے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے، دنیا کے آگے مسبوط ترین حیدرآباد کا نواب، جس کی آنکھوں میں اب آئے دن بس اپنی چھوٹی بیگم کے لیے آنسو چمکتے ہی رہتے تھے، جن کو وہ نامحسوس انداز میں چھپاتے صاف کر جاتے تھے، لیکن آج شاور کے نیچے آنسو بنا کسی فکر کے برس رہے تھے۔ ایک 33 سالہ مرد اپنی 18 سال کی جوان بیوی کے آگے ٹوٹ رہا تھا، جو ان کی زندگی میں بس ایک انچاہا وجود بن کے آئی تھی، بس صرف وارث کے لیے، اور اب وہی ان کی سلطنت کی مالک بن بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو زور سے پکڑتے شاور کے نیچے بولے، کون سے مرد ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ عورتوں کی قربت میں سکون ملتا ہے، جو 4 شادیاں کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ پر مجھے لگتا ہے کہ مرد کو اگر اس کی پسندیدہ عورت مل جائے، پھر چاہے کتنی ہی عورتیں اس کی زندگی میں آئیں یا پہلے سے ہوں، اس کو بس اس عورت کی قربت، اس کا لمس، اس کا ہر پور ہی سکون دیتا ہے۔ نہیں ہو رہا مجھ سے، جب سے میں اپنی چھوٹی بیگم سے عشق کر بیٹھا ہوں، نہیں ہو رہا مجھ سے اب رباب کے قریب جانا، نہیں ہو رہا مجھ سے اپنے آپ کو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے بھی اس کی قربت میں رکھنا۔ مجھے پتا ہے میرے خدا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ بول کر بھی کیونکہ وہ میری بیوی ہے، لیکن میں کیا کروں، نہیں ہو رہا مجھ سے، یہ جسم، یہ روح، بس سب چھوٹی بیگم کا وصل مانگتی ہیں۔ یہ بولتے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر گئے تھے۔ اب وہ شاور بند کرتے نیچے تولیہ لپیٹے واش روم میں بنی اپنے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف روشال، جو سمپل سی پنک شلوار قمیض میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اب آخر کے مہینوں میں روشال کا سانس لینا تک مشکل تھا، کیونکہ اس کی کوکھ میں پلنے والے دونوں بچے بہت ہی زیادہ وزن میں ہوتے جا رہے تھے۔ روشال کی نظریں بس دروازے پر لگی تھیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے نواب جی اس کے پاس آتے ہی ہوں گے، چاہے وہ کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، پر دل کے کسی کونے میں وہ آج بھی اپنے نواب جی پر مرتی تھی۔ نواب عالیان، جو اس کو رات کو بول کر گئے تھے کہ سو جانا، لیکن وہ ایک پل نہیں سوئی تھی اپنے نواب جی کے انتظار میں، کیونکہ ان کی باہوں میں ہی وہ سکون کی نیند سویا کرتی تھی۔ ایک دم نواب عالیان گرے رنگ کے کاٹن کی ہلکی شلوار قمیض میں گلے میں مفلر کی طرح بلیک شال ڈالے نم بالوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے نواب جی کو اندر داخل ہوتا دیکھ روشال اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سیدھی ہو کر بمشکل بیٹھی تھی اور صحیح طرح دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلایا تھا۔ نواب عالیان روشال کو جاگتا دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ تو رات کو سختی سے بول کر گئے تھے کہ وہ سو جائے، اور وہ اب صبح کے 4 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا،
فجر کی اذان ہونے کو تھی۔ چھوٹی بیگم وہ ایک ہی جست میں روشال کی طرف بڑھے تھے اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے اس کا معصوم سا گول مول چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے، آپ کو میں بول کر گیا تھا نا کہ سو جائیں، اور آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے نواب جی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹی بیگم، آپ کے لیے اتنا جاگنا اچھا نہیں ہے، وہ نکلی سا غصہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ آپ کے بچے اب سونے ہی کب دیتے ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ یہ سنتے نواب بالیان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ان کی چھوٹی سی گڑیا بہت پیارا سا شکوہ جو کر گئی تھی، کوئی بات نہیں، بس انہیں ایک دفعہ آنے دیں، پھر ان کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ میری چھوٹی بیگم میری گڑیا کو تنگ کر سکتے ہیں۔ وہ جھکتے روشال کی قمیض اس کے پیٹ سے اوپر کرتے وہاں اپنے لب رکھ گئے تھے۔ روشال نے آنکھیں بند کرتے نواب بالیان کے کندھے کو جکڑا تھا جب اس کا شوہر یہاں اپنے لمس کی چھاپ چھوڑتا تھا۔ روشال کی سانسیں تیز ہو جاتی تھیں اور وہ پسینے میں شرابور ہو جاتی تھی۔ نواب بالیان کے لمس پورے حق سے اپنی بیگم کے پیٹ کو گیلا کرتے اپنے بچوں کو بھی پیار کر رہے تھے جو ان کی پسندیدہ عورت کے بطن سے پیدا ہونے والے تھے۔ اس سے زیادہ کیا اعزاز کی بات ہو سکتی تھی حیدرآباد کے نواب کے لیے؟ روشال جو بس آنکھیں بند کیے اپنے نواب جی کی بے باکیاں سہن کر رہی تھی۔ نواب بالیان روشال کے پیٹ کو اپنے لمس میں بھگو کر اوپر بڑھے اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئے تھے۔ نواب جی، چھوٹی بیگم، کیا آج میں آپ کی گہرائیوں میں منہ چھپا کر سکون کی نیند سو سکتا ہوں؟ یہ بولتے التجائیہ نگاہوں سے وہ روشال کو دیکھنے لگے۔ روشال نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی کہ نواب بالیان اپنی چادر اچھالتے اوپر ہوتے، روشال کے ٹیک نرم تکیوں سے لگاتے، کمبل لیتے، اپنا چہرہ اس کی نرم و ملائک نازکی میں دے گئے تھے اور روشال ان کی پشت کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیتے ان کو خود کی گہرائیوں میں بھیجتے آنکھیں موند گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں روشال کو بھی سکون کی ضرورت تھی جو اس ظالم نواب کی پناہوں کے علاوہ کہیں اور مل نہیں سکتا تھا۔ وہیں نواب بالیان علی خان روشال کی نازکی کی مسحور کن خوشبو اپنے اندر اتارتے، قمیض کے اوپر سے ہی ان کو بے باکی سے چھوتے، ایک ملائم غبار کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے سکون کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ اس وقت کمرے میں دونوں کی پرسکون سانسوں کا زیرو بم چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جلد ہی دونوں کے سکون کو کسی کالے سائے کی نظر لگنے والی تھی۔ 3 ہفتے کچھ دن میں گزر گئے تھے۔ پوری خان حویلی کو پھولوں اور لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، پوری حویلی میں جیسے خوشبوؤں کا سماں تھا۔ شمسا جو کچن سے اپنے ہاتھ پوچھتی بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ جی اماں بیگم، دادی جان جو بیچ میں ہال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، جاؤ جا کر چھوٹی بہو کو دیکھو اور بولو اس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑی پارلر والی بلوائی ہے۔ جی اماں بیگم، یہ بولتی شمسا اوپر شال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رباب جو نیچے ہی اتر رہی تھی فون پر بات کرتی،
دادی جان اور شمشا کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی فون پر بولا، جس کے جواب میں رباب بولی، فیصل آج رات کیسے؟ اٹس ناٹ پاسبل بیبی۔ اچھا نا، میں کوشش کروں گی۔ آج ویسے ہی حویلی میں فضول کا ایک فنکشن رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، رات کو 12 بجے کے بعد شاید نکلوں۔ ایک دم فون پر بات کرتے رباب کی نظر سامنے گئی، جہاں سے نواب عالیان اپنی کھدر کی بلیک شلوار قمیض پر آف وائٹ شال مفلر کی طرح ڈالے آ رہے تھے۔ فیصل، میں فون رکھتی ہوں۔ رباب نے جیسے ہی فون رکھا تھا، نواب عالیان اس سے مخاطب ہوئے، رباب تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آخر تم بھی بچوں کی بڑی ماما ہو۔ وہ عالیان بیبی، میں بس تیار ہونے جانے ہی لگی تھی کہ وہ میری امریکہ سے ایک دوست آئی ہے، خاص مجھ سے ملنے۔ اس نے کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں پارٹی رکھی ہے، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ تو ڈارلنگ، کیا میں جا سکتی ہوں؟ عالیان خان کے قریب ہوتے وہ سیڈکٹیو کی طرح ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ نواب عالیان کو آج رباب کا یہ انداز ذرا بھی اس کی طرف نہیں کھینچ سکا تھا، بلکہ ان کو عجیب سا لگا تھا۔ ایک دم اپنی قمیض رباب کے ہاتھوں سے چھڑوا کر وہ بولے، تمہیں کبھی میں نے منع کیا ہے؟ جا سکتی ہو، پر میرے پرسنل کارڈ پر فیس کو ساتھ لے کر جانا۔ اوکے بیبی۔ یہ بولتی عالیان خان کے عارض پر رب لگنے ہی لگی تھی کہ نواب عالیان ایک دم پیچھے ہوئے اور پہلی بار غصے اور سنجیدگی سے رباب کی طرف دیکھا۔ ہم ہال میں ہیں رباب، کمرہ نہیں ہے یہ، تھوڑا لحاظ رکھا کرو۔ میں نواب ہوں اور تم میری بیگم۔ کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں نواب کے بھی اور ان کی بیگمات کے بھی۔ اوہ سوری بیبی، تم بہت بدل گئے ہو۔ یہ بولتی وہ غصے سے باہر لان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نواب عالیان اپنی آئی برو مسلتے اوپر اپنی چھوٹی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ آج ان کا ارادہ تھا کہ وہ خود اپنی چھوٹی بیگم کو گود بھرائی کے لیے تیار کریں گے۔ دوسری طرف رباب نے باہر آتے ہی پاس پڑا گملہ زور سے پاؤں سے پھینکا تھا۔ تم مجھے جھٹکو گے عالیان؟ تمہاری اتنی ہمت؟ میں رباب پر، جس کو اب تم میں کوئی بات نظر ہی نہیں آتی۔ ارے تم میرے جذبات کو اب بستر پر ٹھنڈا تک نہیں کر پاتے، تو میں تم سے کیا اور کیوں امید رکھوں؟ تم واقعی میں ایک بوڑھے 33 سالہ نواب ہو گئے ہو، جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب تو تمہارے ساتھ بستر پر وہ کرتے بھی کوئی مزہ نہیں آتا جتنا تم مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، اتنا تم میں اب میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی۔ بس اپنی تھوڑی بہت جسمانی خواہش تم سے پوری کر لیتی ہوں۔ رباب بھٹ کو مردوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک امیر ترین آدمی میرے پیچھے ہیں۔ یہ بولتے رباب ہنسی تھی، وہ بھی کمینگی سے۔ وہ فیصل گیلانی تو مجھ پر مرتا ہے، اور 38 کا ہوتے ہوئے بھی۔ ہی از ٹو گڈ۔ تمہیں بھی میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی عالیان خان، تمہاری دنیا اجاڑ کر جاؤں گی۔ بہت چھوٹی بیگم اور گڑیا کرتے پھرتے ہو نا اس کے ساتھ ہی ایسا کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ کوئی روشال ہوا کرتی تھی، اس کو میں تمہارے ساتھ کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ رباب بھٹ کا کام اور فطرت ہے جلتی آگ میں تیل ڈالنا۔
یہ بولتے وہ زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ نواب علیان علی خان جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئے، چھوٹی بیگم جو پیٹ پر ہاتھ رکھے بے حال سی صوفے پر بیٹھی تھی اور پارلر والی اس کے سامنے کھڑی تھی، روشال کا ڈریس لے کر گود بھرائی کا خاص طور پر دادی جان نے نواب خاندان کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوایا تھا، جو میرون رنگ کا خوبصورت شرارہ تھا، جس کی قمیض پوری کامدار تھی اور اوپر بہت ہی خوبصورت شیفون کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر گوٹا لگا ہوا تھا۔ روشال کی گود بھرائی پہلے ہی ہو جاتی 7ویں مہینے میں، لیکن اس کی طبیعت کو دیکھتے آگے ہوتی رہی، لیکن اب دادی جان نے بولا تھا کہ ہر صورت میں گود بھرائی ہوگی تاکہ چھوٹی بیگم اور ان کی آنے والی اولاد کو لوگوں کی اور پورے حیدرآباد شہر کی دعائیں مل سکیں۔ اسی لیے آج ایک بہت بڑا فنکشن رکھا گیا تھا جہاں نواب علیان کے دوست نواب کے لیے دیگیں پک رہی تھیں، لیکن لنگر چل رہے تھے۔ جو بھی غریب کھانا کھا کر جا رہا تھا وہ نواب علیان، ان کی بیگم اور ان کی آنے والی اولاد کو بے شمار دعائیں دے کر جا رہا تھا۔ نواب علیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی کیونکہ ان کی چھوٹی سی گول مٹول گڑیا پارلر والی کو دیکھ کر منہ کے کیوٹ کیوٹ زاویے بنا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ پلیز اپنے یہ کپڑے بدل لیں، پھر میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔ روشال، جو اس وقت کاٹن کی بلیک قمیض میں بیٹھی تھی، گیلے نم بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا حلیہ بکھرا بکھرا سا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ پوری طرح نواب علیان خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ نواب علیان روشال کو اپنی آنکھوں کے حصار میں رکھتے بولے، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ بولتے بھی نظریں اپنی گڑیا پر ہی جمی تھیں، کسی دوسری عورت کو نواب علیان نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں تھے۔ نواب صاحب کی آواز پر روشال پارلر والی لڑکی اور شمسا نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ روشال کی تو سانسیں تھمی تھیں کیونکہ اس کے نواب جی اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ دروازے پر کھڑے نظریں اسی پر گاڑے ہوئے تھے۔ شمسا، جی نواب جی۔ شمسا سر جھکا کر بولی، ان کو لے جاؤ، میری چھوٹی بیگم خود تیار ہو جائیں گی۔ جی نواب صاحب۔ یہ بولتے شمسا پارلر والی کو لے گئی تھی۔ نواب علیان روشال کی طرف بڑھے تھے۔ روشال، جس کی آنکھیں نواب علیان پر ہی تھیں، اپنا ہاتھ بڑھایا اس کی طرف۔ روشال ان کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل نواب علیان روشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گئے تھے۔ چھوٹی بیگم، آپ کو گود بھرائی کرنے کے لیے آپ کے بچوں کا باپ تیار کرے گا۔ نواب جی، آپ کیسے؟ یہ سنتے روشال حیرت سے پریشان ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے آئیز انار بنے تھے۔ اب دونوں ڈریسنگ روم میں تھے۔ ڈریسنگ روم کی ہلکی لائٹس آن تھی جس میں بس نواب علیان اور روشال ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ روشال جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، نواب علیان روشال کو شرارہ پہنا چکے تھے، اب اس کی قمیض پہنائی تھی۔ نواب علیان ہی جانتے تھے کہ شرارہ ڈالتے وقت کیسے انہوں نے اپنے اندر کی آگ اور جذبات کو کنٹرول میں کیا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس ننھی سی گڑیا کو اسی وقت دیوار سے لگاتے، شدت سے اس کے اندر سماتے، اتنے دنوں کا خمار، گرمی اور اپنے جذبات اس کے اندر اتار جائیں، کیونکہ وہی جانتے تھے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا ہوا تھا، لیکن
اگلے پل شاید ہی علیان خان سے قابو ہوتا، کیونکہ اب ان کی کمزوری روشال کی نازکی اور اس کی دھڑکنیں تھیں۔ چھوٹی بیگم وہ اتنا سا ہی بولی تھی کیونکہ اس کی سانسیں بہت تیز تھیں۔ شرارہ ڈالنے کے وقت اس کے نواب جی کے ہاتھ کئی بار اس کے حساس حصے کو چھو رہے تھے۔ اپنی پشت میری طرف کریں۔ کیوں؟ نظریں نیچی کر کے بولی، آپ کی زپ کھولنی ہے۔ سنیں نواب جی، اس سے پہلے روشال کچھ اور بولتی، نواب علیان اس کی پشت اپنی طرف کر گئے تھے۔ روشال کا دل دھڑکا تھا، کیونکہ علیان خان کے کھردرے ہاتھ بے باکی سے اب اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ آخر پیچھے سے روشال کو اپنی گہری اور بے باک نظروں کے حصار میں رکھتے نواب علیان علی خان اس کی زپ نیچے کرتے ایک دم روشال کے آگے آتے ایک ہی جھٹکے میں نرمی سے اس کی قمیص تن سے جدا کر گئے تھے۔ روشال نے حیا سے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ نواب علیان کی آنکھیں خمار کی سرخی سے لال ہوئی تھیں۔ ان کے جوان جذبات صحیح طرح بیدار ہوئے تھے۔ روشال کے باریک ریڈ پردے کو دیکھ کر جو بہت ہی زیادہ دلکش لگ رہا تھا، روشال کی بھاری دھڑکنوں پر جو اس کی نازکی کا حسن اور دوبالا کر رہا تھا۔ آخر نواب علیان سے رکا نہیں گیا اور جھکتے اپنا منہ روشال کے بھاری دھڑکنوں پر چھپا گئے۔